قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ نکیرین بولے مجھے قبر میں، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فگن، درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فگن، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے۔ فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صابرہ ساجدہ، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت
کا سہارا سلامت رہے پیر و مرشد ہمارا سلامت رہے پیر و مرشد ہمارا سلامت رہے پیر و مرشد ہمارا سلامت رہے ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں اے خدا ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں اے خدا ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں اے خدا ان کا دل کش نظارہ سلامت رہے ان کا دل کش نظارہ سلامت رہے پیر و مرشد ہمارا سلامت رہے منہ چھپاتی ہے ظلمت جسے دیکھ کر منہ چھپاتی ہے ظلمت جسے دیکھ کر وہ ہنسی جلوہ آرا سلامت رہے وہ ہنسی جلوہ آرا سلامت رہے آئینہ ہے رضا کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں یہ بڑی مسرت اور خوشی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ آج اس علاقے میں بڑی ہی معظم اور بڑی ہی محترم شخصیت ہمارے عزیز ہمارے دوست ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان رضا صاحب قبلہ قادری ازہری تشریف لائے ہوئے ہیں. اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں لوگ ہزاروں ہزار لاکھ روپیہ خرچ کر کے جناب سلمان صاحب کو بلانا چاہتے ہیں لیکن تاریخ نہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن محبت ہے یہاں اس علاقے والوں کی، خاص طور سے حافظ عبدالحمید صاحب اور ہمارے محب گرامی مولانا احمد رضا مفتی احمد رضا خان صاحب احمد یار خان صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے انتھک کوششوں کے ذریعے سے مفتی سلمان کو بلایا اور اس میں مجھ فقیر کو بھی یاد کیا، شمشاد حسین ازہری کو بھی، اور الحمدللہ اس پروگرام میں ہم سب حاضر ہوئے. انشاءاللہ we are going to share the message of Islam, message of peace, message of love, message of affection through this program. And program will be biiznillah ta'ala amazing inshallah. And people around the country and around the city from MP state, they are coming and they are very happy to see Mufti Salman Azhari and they are very happy to attend this program. And biiznillah ta'ala we are hoping that this program will be really mesmerizing, and we are inshallah hoping from Allah Almighty will give us and every single person of this dignity hidayat and tawfiq to perform the aqidah of Ahl Sunnah and to remain on the path of Ahl Sunnah biiznillah ta'ala. So thank you for your patience, thank you for your love, thank you for your praise that you came and you have done the interview biiznillah ta'ala. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ حضرات جب پروگرام میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی عظیم باتیں مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کی ہوگی اور دوسرے علماء کی ہوگی، حفاظ قراء علماء. اس علاقے کی یہ شان ہو جائے گی انشاءاللہ. وقت دراز تک لوگ اس پروگرام کو یاد کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو، ہم کو، سب کو اس پروگرام سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے تمام میزبانوں کا ایک بار پھر سے میں
شکریہ ادا کرتا ہوں شمشاد حسین اظہری کی حیثیت سے کہ انہوں نے جس طرح سے ہم لوگوں کا، مفتی سلمان کا، ہمارے تمام آنے والے مہمانوں کا خیر مقدم کیا ہے، یقیناً دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت اور شکریہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعتاً سننا ہے تو ذرا سکون کا ماحول بنائیں۔ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز مہمان خصوصی محب گرامی مولانا مفتی سلمان صاحب اظہری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تو آپ ذرا ماحول بنائیں تاکہ حضرت بھی صحیح معنوں میں آپ کو سنا سکیں، ورنہ پھر آپ کا آنا میں سمجھتا ہوں رائے گا ہوگا۔ اور میرے آقا کی شان ملاحظہ فرمائے، وہ نبی جن کی بارگاہ میں اگر حضرت جبریل امین بھی آئیں تو دست برتا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائے، کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے امام اللہ اللہ۔ مزہ نہیں آ رہا ہے، ذرا زور سے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے that he has committed on that day or that night. سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ مومن اگر مجھ نبی پر 3 مرتبہ دن میں 3 مرتبہ رات میں درود پاک پڑھ دے، آقا فرماتے ہیں درود پاک کی برکت کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کے تمام اس دن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے جھوم کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بدرو تو جا میرا نبی، میرا نبی، شمس و ضحا بدرو تو جا میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، سب کا نبی، شمس و ضحا بدر و ضیا، میرا نبی، میرا نبی، شمس و ضحا بدر و ضیا، شمس بدر و ضیا، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، خیر البشر خیر الورا، میرا نبی، میرا نبی، خیر البشر خیر الورا، میرا نبی، میرا نبی، شمس و ضحا بدر و ضیا۔ اور حضرات شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ قبلہ بنا بیت الحرم، یہ بھی انہیں کا ہے کرم، قبلہ بنا بیت الحرم، یہ بھی انہیں کا ہے کرم، یہ بھی
کعبے کبھی کعبہ بنا میرا نبی کعبے کبھی کعبہ بنا میرا نبی خیر البشر خیر البرا. اور حضرات شیخ ملاحظہ فرمائیں جو سب سے اصل ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان نام ہی کیا ہے؟ حضور کی محبت کا نام ایمان ہے. یہ اعمال صالحہ یقیناً اس کی فرح ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر خدا کو منوایا ہے اور اپنی ذات کو منوایا ہے. پھر نمازیں پھر آئی ہے، زکوٰۃ پھر ہے، قرآن عظیم کا نزول ہوتا رہا، فرائض بعد میں آئے ہیں. سب سے پہلے اللہ کو مان لینا، رسول پاک کی محبت کو سینے میں بسا لینے کا نام ایمان ہے. اور اسی ایمان کی حفاظت کے لیے بندے مومن کچھ بھی کر گزرتا ہے. رات محترم، اس گاؤں کے تمام تر نوجوان نہایت قابل مبارکباد ہیں. سیکنڈ ٹائم ان کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ کی محنتوں اور کاوشوں سے آج اتنی بڑی عظیم الشان یہاں گاؤں باج کھیڑی میں منعقد ہوئی ہے. اور اب تاریخ میں جو امیدیں لگائے ہوئے تھے اس کے مطابق حضرت کی تاریخ ملی ہے. اب میں انہیں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میں ہمارے اس گاؤں کے بزرگ اور ان کی صحیح طور پر رہنمائی کرنے والے وہ تمام افراد آئیں اور جلد از جلد اس سلسلے کو ختم کر کے، کیونکہ حضرت کے جانے کا بھی وقت جو ہے یہاں سے رات میں فلائٹ کا بھی وقت ہے، تو بلا کسی تمہید کے آپ حضرات گاؤں کے حضرت امام صاحب مولانا صلاح الدین صاحب آئیں اور استقبال کریں گل پوشی کے ذریعے. صدر حاجی ایوب بھائی صاحب وہ بھی تشریف لائیں گاؤں کے میں، اور عابد بھائی حافظ عابد نظامی جو شروع سے لے کر اخیر تک اس کڑی میں جڑے رہے اور تاریخ کے تسلسل کو برقرار رکھے، اور صدام ابراہیم، آصف رفیق، فضل و حبیب شہروبا، توحید دادو بھائی، آصف اشرف راٹھوڑ، شاہ رخ شفیع، عابد رزاق، جعفر یوسف، یہ جو ہے جو اپنا ہار یہ حضرت کے حاضر پیش کرتے ہیں اور دعائیں لیتے ہوئے چلے. جعفر یوسف، عرفان اسماعیل اور حاجی حبیب بھائی، شاہ رخ انور اور شاہ رخ قاسم، گوسمت بھائی، یہ تمام گاؤں کے نوجوانوں کے نام ہیں، بزرگوں کے نام ہیں. یہ اپنی اپنی عقیدتوں و محبتوں کا سوغات پیش کریں اور جلد سے جلد اس سلسلے کو ختم کریں تاکہ پروگرام کی جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھائی جا سکے. حضرات محترم، آپ دیکھیے اپنے آنکھوں کی چشموں سے یہاں پر ایک عظیم ذات جلوہ فرما ہے. مفتی مالوہ محتاج تعارف نہیں ہے، وہ ذات کی جس نے اپنے پورے مالوہ ایریا کو اپنے علمی اور اپنی فکری جماعت سنت کو جو ہے پروان چڑھایا ہے. آج اسی مفتی مالوہ کی نشانی اور ان کی یادگار حضرت علامہ انوار احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، کیونکہ یہ نام وہ نام تو مجھے نسبت مل رہی ہے، لہذا میرے کو بھی وہ نام آ رہا ہے. حکیم الامت بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ یقیناً جو ہے امت کی جو ہے صحیح طور پر تدبیر کرنے والے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی ہے، اور انہی کے نام سے نسبت جو ہے ان کو ہے. تو آپ دیکھیے یہ مفتی مالوہ جو کہ حضرت مفتی حبیب یار خان رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا بھی یہاں پر آئے اور استقبال کریں. دارالنوری جو حضرت کا ادارہ ہے بھائی، حضرت کی طرف بھی جو ہے وہاں سے استقبال کرتے ہوئے آگے بڑھے، دعائیں لیتے ہوئے چلے. دو باتیں میں عرض کر دوں کہ آپ کا یہ جو پروگرام مقبولیت کی اس شاہراہ پر ہے، اور الحمدللہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ یقین کریں مفتی سلمان صاحب اظہری کی وہ ذات ہے کہ لوگ آج کی ڈیٹ میں ان کی تعریف لینے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں، لیکن تعریف نہیں مل پاتی ہے. بیٹا بس کرو یار، ہو گیا حضرت کہہ رہے ہیں. اور آپ سمجھیں کہ یہ دارالعلوم نوری اندور کے محتمم اعلیٰ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں مولانا احمد یار خان صاحب، یہ اظہری ہمارے اٹھانی پڑی تھی، ہے نا؟ ایسا تھا کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، جھوم کے بولو سبحان اللہ. ابھی اگر سو جاؤ گے تو پھر ہو گیا. ہمارا یہ بھائی
3 رات سے سویا نہیں ہے، بغداد شریف سے، پھر راستے میں سفر، پھر کل کا پروگرام، پھر آج بھی پروگرام، 3 دن سے 3 رات سے سویا نہیں ہے، اور لگ رہا ہے کہ ان کی تھکان کا اثر آپ کے اوپر ہے۔ ایسا ہے کیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ذرا آپ سوچیں سمجھیں، یہ دارالعلوم نوری اندور کا احسان ہے، اس کے محتمم اعلیٰ کا احسان ہے، جناب حافظ عبدالحمید صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے مولانا سلمان صاحب سے استدعا کی، گزارش کی کہ نہیں حضرت کچھ بھی ہو جائے ایک دن تو آپ نکالیں۔ آپ سوچیں جو کل خود بغداد شریف کا سفر اتنا لمبا چوڑا کہ آدمی زیارت کر کے وہاں پر تھک گیا ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب، مولانا احمد صاحب آپ ہمارے دوست ہیں، آپ سے ہم نے کہہ دیا تو آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ آپ سوچیں 3 دن تک سونا نہیں ہوا ہے، لیکن الحمدللہ آپ کی طرح یہ لیزی نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ کل بھی ایکٹیو تھے، کل بھی حرکت میں تھے اور آج بھی حرکت میں ہیں۔ اور جو شیر رضا ہوتا ہے اس کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ جگا ہوا رہتا ہے، وہ تو اس طاق میں رہتا ہے کہاں اس کا شکار ملے اور وہ اپنے شکار پر اپنے پنجے گاڑ دے۔ اب بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کاپ رہا ہے۔ اور سلمان تقریر نہیں کریں گے، نہیں کریں گے تقریر اگر آپ زور سے سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ پیچھے والے سوچ رہے ہیں آگے والوں نے بول دیا ہمارا کام ختم ہوگا، پیچھے والے بھی بولے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ایسے بولتے ہیں کہ بولتے یہاں ہیں میرے آقا مدینے سے سماعت کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے، ایسا ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ آپ کے سامنے شیر بیٹھا ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ شیر آپ کی جماعت کا شیر ہے، جب آپ اپنی جماعت کے کسی شیر کو دیکھیں تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے اہل سنت، اہل سنت، سردار صاحب ازہری، اسلام کے اعلیٰ حضرت، تکبیر، رسالت۔ میں آپ کے مہمان سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ رسوله سید الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس جیسا کہ مجھے بتایا گیا ربیع الاول شریف پر منعقد ہونے والا اجلاس کا بدل ہے، اور الحمدللہ یہ سنیوں کی شان ہے کہ ہماری حضور پاک صاحب یہاں پر ہے۔ محب گرامی حضرت علامہ مولانا شمشاد ازہری صاحب، ابھی آپ ان کو دیکھ رہے تھے، کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے، اور وہاں پر بھی ماشاءاللہ دینی خدمات کا آپ نے ایک وسیع جال بچھایا ہے، اور ساتھ ہی یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا احمد یار خان صاحب ادام اللہ اقبالہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں حضرات کو سلامت رکھے، ان کی
محبتیں اور عنایتیں ہیں جو مجھے یہاں تک لے آئی ہیں. اور یہ تو حضرت نے کہہ دیا سفر کے معاملات میں. میری عادت نہیں کسی بھی بیان میں یا اسٹیج پر بیٹھ کر کے اپنی تھکن کا اظہار کروں یا بیماری کا اظہار کروں یا لمبے سفر کی رودات سناؤں. میری عادت نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضور کے نام پر وقف کر دیا ہو تو اسے پھر حضور پاک کے نام پر کسی ہیلے بہانے کرنے کی ضرورت بھی نہیں آنی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آج صحت و سلامتی ہے تو یہ حضور کی برکت سے ہے. زبان اگر چل رہی ہے تو میرے نبی کی برکت سے ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحت کو ختم کر دیا، کبھی ایسا موقع آیا کہ بستر مرض پر یا بستر مرگ پر بھی جائیں، اس وقت بھی ایک عاشق رسول کو شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے یا رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں وہ یوں ہی کہا کرے جیسے بریلی کا امام کہا کرتا تھا، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. شکایت نہیں بلکہ فخر کرے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے پاس فخر کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ذات رسول ہے. سنیو، کسی کا بھی انٹروڈکشن جب کرایا جاتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے، دنیا کا معمول تو یہ ہے کہ یہ صاحب ہیں، ان کا ڈپارٹمنٹ میں فلاں عہدہ ہے، یہ سی ایم ہے، یہ پی ایم ہے، یا پھر مناصب جاہ اور ان کے مقامات بتا کر کے لوگوں کے درمیان تعارف کرایا جائے گا. یا تو پھر ان کی اتنی جائیداد ہے، اتنی کھیتی باڑی ہے، ان کا اتنا بڑا گھر ہے، یہ تعارف کا طریقہ ہے. آپ جانتے ہیں فلاں صاحب وہ اتنے بڑے امیر ہیں، ان کی اتنی گاڑیاں چلتی ہیں، فلاں کمپنی چلاتے ہیں، یہ تعارف کے طریقے ہیں. لیکن ایک مومن کے لیے سب سے بہترین تعارف یہ ہے کہ اس کا جب تعارف کرایا جائے تو یوں کہا جائے یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ارے اے سنی مسلمانوں، سوچو تو ذرا صحیح، جس کو اللہ رب العزت نے ہزاروں علوم و فنون عطا کر دیے، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا نہیں تھا؟ زمیندار بھی تھے، رئیس خاندان کے بھی تھے، اور ساتھ ہی علوم کے ایسے ماہر تھے کہ وقت کے عباقرہ بھی ان کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے لیے مجبور ہیں. لیکن اس امام اہل سنت عاشق صادق کو دیکھیں، کبھی اگر فخر بھی کیا ہے تو یوں کہہ کر کے نہیں کہ احمد رضا کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ بہت بڑا زمیندار ہے، احمد رضا کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ بہت بڑا منطقی ہے، فلسفی ہے، بہت بڑا فقیہ ہے. احمد رضا کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ بڑا قلمکار ہے، بڑا شاعر ہے. نہیں، اس احمد رضا نے کبھی ان باتوں پر فخر نہیں کیا، بلکہ یوں کہا، خوف نہ کر رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. یہ فخر کرنے کے طریقے ہیں. حضور کی غلامی پر فخر کرنا یہ سنیوں کا شیوا ہے، ایمان والوں کا ترہ امتیاز ہے. اسی لیے اس بریلی کے امام نے کہا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی تیرے پاک گھر کی ہے. اور کعبہ تو تیری تجلی کا ایک ذل ہے، کعبہ تو تیری تجلی کا ایک ذل ہے، اور روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. اور پھر کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق جہاں ان پہ دے چکے، صدیق نے غار میں جہاں ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اور پھر فرماتے ہیں دو واقعات اعلیٰ حضرت ذکر کر کے، ایک سیدنا ابوبکر صدیق نے غار ثور میں اپنی جان دے دی تھی، واقعہ معلوم ہے نا. حضور ہجرت کے لیے جب مکہ سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، 3 دن کا قیام غار ثور میں تھا. ایک سانپ غار میں داخل ہو رہا تھا جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاؤں سے روکے رکھا تھا، اور وہ سانپ بار بار ڈسا جا رہا تھا. حضرت ابوبکر پاؤں نہیں ہٹاتے تھے، یہاں تک کہ زہر ان کی ران تک چڑھ گیا تھا.
زہر چڑھ گیا اور بتایا گیا کہ کافی پرانا سانپ تھا، زہریلا تھا، نہیں ہٹایا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام میں تھے، حضور کے آرام میں خلل نہ ہو. انہوں نے پیر میں جنبش تک نہیں کی. یہ ناموس رسالت کی حفاظت. اور پھر ایک دوسرا واقعہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا. حضور ان کے زانو پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. حضرت علی کی عصر کی نماز باقی تھی اور سورج ڈوب چکا تھا. یہ بھی ہر سنی کو معلوم ہونا چاہیے. اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی اور دیکھا مولا علی کو روتے ہوئے، تو پھر پوچھا کہ نماز عصر قضا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا اور حضرت علی نے اپنی نماز ادا کر لی. دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. دو فرض ہیں. جان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے، وہ سب سے بڑا فرض ہے. جان باقی ہے تو نمازیں میں، جان ہے تو پھر ساری چیزیں ہیں. جان کی حفاظت سب سے پہلا اور بڑا فرض ہے. اور پھر نماز کا فریضہ جو ہے یہ تمام دوسرے فرائض میں افضل فریضہ ہے. اور پانچوں نمازوں میں جو افضل نماز کہا گیا ہے صلاۃ وسطیٰ، وہ نماز عصر کو کہا گیا. اور حضرت علی نے نماز عصر کو چھوڑ دیا. کس بنیاد پر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. ارے تھوڑا ہلا کے جگہ دیتے کہ نماز پڑھ لوں گا پھر سو لے. نہیں، بارگاہ رسول کا ادب صحابہ سے سیکھو. بارگاہ رسول کا ادب. حضرت علی خاموش رہے. اب اسی کو مولا علی، اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ایک نے جان بچانا جو فرض تھا وہ فرض بھی چھوڑ دیا رسول کے لیے، اور ایک نے نماز پڑھنا فرض تھا وہ فرض بھی چھوڑ دیا رسول کے لیے. لیکن بدلے میں کیا رسول نے دونوں کو کچھ نہیں دیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. یا رسول اللہ، تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. واقعہ میں ہے حضرت ابوبکر صدیق کو جو سانپ کاٹا تھا اتنا زہریلا تھا، جب حضور بیدار ہوئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ جلدی سے بھاگو کسی دواخانے میں یا ڈاکٹر کے پاس. نہیں، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. یہ عقیدہ صدیق اکبر کا بریلی کے امام نے ہمیں دیا. یہ بریلی کا نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکالا اور ابو بکر صدیق کو جہاں سانپ ڈسا تھا وہاں پر لگا دیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں پھر میں چلنے لگا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سانپ اس پیر میں کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا، نہیں پتا تھا. انہیں ان کی جان واپس لوٹا دی اور انہیں ان کی نماز واپس لوٹا دی. دونوں فریضے واپس لوٹا دیے. پتہ یہ چلا کہ نام مصطفیٰ پر جو چیز بھی لٹائی جاتی ہے وہ پلس ہو کر کے مل ہی جایا کرتی ہے. میرے عزیزو، حضور کے لیے اگر ایک نماز گئی ہے حضرت علی کی تو نظام پورے کائنات کے نظام کو بدلنا پڑ جائے اور سورج کو پلٹایا گیا، یہ معمولی بات ہے. اس سے اندازہ کرو کہ ناموس مصطفیٰ کے لیے ایک قربانی دی گئی ہے تو نظام بدل دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. میرے عزیزو، حقیقت ابھی آپ نقیب اجلاس سے بھی سن رہے تھے، حقیقت ایمان کا جو ہے وہ حضور پاک کی محبت ہی ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یہاں ہم خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ خطبہ رضویہ میں آگاہ ہو جاؤ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں.
اظہری صاحب سے سن رہے تھے آپ، اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ حضور پاک کی ذات کو کیا سمجھتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق میں آپ کے ذہن کو قریب کرتے ہوئے بتاؤں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اگر حضور پاک سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن محمد کے رسول ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے محسوس کیا آج بھی امت کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو میرے نبی پاک کا نام، کیوں نہ ہم اس نام پر آ جائیں۔ سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا، عمر اوروں کی محبت سانس کے ختم ہوتی ہی چلی جائے گی لیکن مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی، ہوگی حشر میں بھی ہوگی۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ، تب تو وہ فرشتوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا۔ اگر یہ محبت باقی ہے تو میں نپٹ لوں گا۔ جواب تو سوچیں کہ جرات کا جواب ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے، قبر میں کیا ہوگا کس سے کیا خبر۔ لیکن حضرت عمر کا کہنا وہ اپنے بل بوتے پر نہیں ہے تو عمر دیکھ لے گا، عمر بڑا عبادت گزار ہے، عمر بہت نیکیاں کیا ہوا، نہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی محبت یہ سلامت ہے تو پھر میں سب دیکھ لوں گا۔ میں اس پر کہتا ہوں اے مسلمانوں، جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں کہ منکر نکیر جیسے ہیبت ناک چہرہ لے کر آئے، اگر آپ کی محبت ہے تو میں دیکھ لوں گا، تو پھر ہم آج فخر سے کیوں نہ کہیں تخت پر اگر کوئی کالے چہرے والا موسی ہی کیوں نہ ہو، اگر حضور کی محبت ہے تو ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ ڈر کس بات، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میرے عزیز بہت سارے پچھلے ایک سال گزرنے کو آگے 6 مہینے تو ہماری آزمائش میں چلے، میں شکایتیں کرنے کا بھی قائل نہیں، لیکن جن آزمائشوں سے گزارا گیا کہ خاص طور پر پورے لوگوں کو ہمارے پیچھے لگا دیں، ڈپارٹمنٹ کے لوگ، جگہ جگہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، یہ مولانا نہ آئے باقی کوئی بھی آئے چلے گا۔ کیا ہم نے کیا ہے؟ حضور پاک کے نام پر اگر تعریف کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم 100 بار کریں گے، ہاں یہ جرم ہم 100 بار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی تو بات کی ہے، کہیں کوئی آتنک کی بات، کوئی دہشت کی بات کچھ بھی تو نہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں بہت اوپر سے نیچے تک تلاش کے لیے، جستجو کے لیے ہمارے پیچھے لگایا گیا۔ ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے محبت میں ہم سے کہہ دیا، میں ظاہر نہیں کرتا، کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ چیک کر رہے ہیں، آپ کی زمینیں جائیدادیں دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ یہ ساری ذخیرہ اندوزی کی عادت تھی نہیں، ہے بھی نہیں، اور میرے نام پہ کچھ ہے بھی نہیں۔ بہت تلاش کیا اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ کون سی پارٹی ان کے پیچھے کھڑی رہتی ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں ساری پارٹی والے مجھ سے چڑھتے بھی ہیں، وہ چاہے کانگریس ہو کہ بی جے پی ہو کہ کوئی بھی سیکولر ہو، ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں رہے گا اور منافقت کے خلاف تو ہم بولیں گے۔
تو یہ بھی دیکھا گیا کون سی پارٹی کے MLA صاحب، نیتا صاحب ان کے پیچھے کھڑے جو یہ بول رہے ہیں. وہ بھی پتا چلا کہ سب سے ان کا بیری ہے، کسی سے جمتی بھی نہیں. یہ سارے لوگ جو ہے جن کے پاس بھی گئے کہا وہ مولانا ہمارے ہاتھ کا نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایک صاحب نے کہا کہ پھر یہ کس بات پر کرتے ہیں؟ میں نے ایک چیز عرض کی تھی، تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ناک رگڑ لو گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا ہماری بیکنگ کرتا کون. زندگی بھر تلاش کر لو، پتہ نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے طاقت تمہارے پاس ہے، اقتدار تمہارے پاس ہے، جیل کی ہوائیں کھلانا تمہاری عادت سی ہے، پھانسی پر چڑھانا تمہارے محبوب مشغلے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خوف نہیں. مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے انشاءاللہ العزیز، اس بات کا خوف نہیں. میں یہ کہتا ہوں تم ڈھونڈ رہے ہو کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں سے ان کے یہ ساری بیکنگ ہوتی ہے، کون کھڑا ہے، کتنی طاقتیں کھڑی ہے. اتفاق ایسا ہے کہ کوئی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاؤ گے، نہیں ملے گا. ارے یہاں تو یہاں برادر اعلیٰ حضرت فرماتے قیامت کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. حضور کی اگر عنایت میں چھپا ہو تو کون کیا کر لے. جب تک منظور نہ ہو انشاءاللہ العزیز سب چلتا رہے گا. اگر مولا کو منظور ہو تو احمد بن حنبل جب کوڑے کھا سکتے ہیں تو ہم فقیروں کی کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے. عزیزان گرامی اوقات، کفایت علی کافی جب سولی پر چڑھ سکتے ہیں تو ہماری کون سے اوقات ہے. اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا، لیکن بات جو میرے مصطفیٰ کی ہے وہ امانت ہم منتقل کر کے جائیں. آج اے سنی مسلمانوں بات صرف اتنی کرنی ہے. میں صرف تمہیں جوش میں لا کر بھلا کر چلا جانے کا عادی نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس نقطے پر آؤ، فخر کرنا سیکھو. کس بات پر؟ رسول پاک کی نسبت پر. تو لگے تمہاری ٹوپی کسی کو چبھتی ہے تو چبھے، تم فخر سے کہو یہ میں نے کسی اور کے طریقے نہیں اپنائے، آمینہ کے لال کے طریقے. دنیا والے کسی کے فالوور ہیں، کسی کے فین ہیں تو پھٹی جینز پہن سکتے ہیں، تو میں کائنات کے سب سے حسین چہرے کا فین کیوں نہیں بن سکتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی ہے؟ نہیں ہے. تمہارا عقیدہ ہے؟ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر چہرہ کسی کا ہے؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر اس کی اقتدا کرنے میں عیب کس بات؟ حیا کیوں؟ شرم کیوں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا انہوں نے یہ پکار کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ایک بات اور میں کہہ جاتا ہوں، جتنے گستاخ بھونکتے ہیں بھونکیں کے چلے جائیں. یہ موسمی کیڑے ہیں، موسم کے آتے کچھ آتے ہیں اور موسم کے جاتے چلے جاتے ہیں. اخبار کے کونوں میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا، چلے جائیں گے. یہ پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے، ان سے بڑے بڑے، ان سے سڑے سڑے بھی آئے، گستاخیاں کیے چلے گئے، فنا فی النار ہوئے، دوزخ میں آج بھگت رہے ہوں گے. ان کا بھی نمبر ہے. لیکن میرے عزیزو ایک بات نقطے کی، پوائنٹ کی میں کہتا ہوں، حضور کی جتنے لوگوں نے بھی گستاخیاں کی، گستاخوں کا نام تو معلوم ہوگا، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یا پھر یہ زمانے کے دجال ہیں جتنے بھی آئے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ان کی گستاخیاں کہاں ہیں آج؟ کیا گستاخی کرتے تھے؟ کیا جملے تھے ان کے؟ کن جملوں میں کہتے؟ نئے محفوظ ہے. اللہ کی شان دیکھو. گستاخوں کے نام اس لیے یاد ہے کہ ان پر لعنت کی جائے. گستاخیاں محفوظ نہیں، وہ عبارت بھی نہیں، وہ لائن بھی نہیں. کیا کہتے تھے اتنا معلوم ہے، ابو جہل گالی دیتا تھا، لیکن جملے کیا تھے نہیں معلوم. کون سے جملے؟ لیکن شان الہی تو دیکھو، جس نے تعریف کیا حضور کی 14 صدیوں بعد بھی وہ جملے محفوظ. حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ.
اس زمانے میں کہا تھا رسول کو دیکھ کر آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. وہ جملے آج بھی محفوظ ہیں. پتہ یہ چلا گستاخوں کی گستاخیاں ختم ہو جائیں گی مگر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے. آدھا تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اس بات کو سمجھ کر چلے. میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, اے نوجوان, تمہیں اقتدا کرنے کے لیے, اتباع کرنے کے لیے اس سے بہتر ذات کون سی ہے جس کے پاس, جس قوم کے پاس سب سے بڑی ذات یہ موجود ہے جس پر پی ایچ ڈیاں کر کے, جس کی سنتوں پر ریسرچ کر کے کئی تھیسس کھڑے کر دیے گئے, کئی فارمولے بنائے گئے, لیکن وہ قوم آج دوسروں کے ہاں کامیابی ڈھونڈنے پر مجبور ہے. اقبال نے کہا ہے جرمنی میں یا کسی جگہ پر انہوں نے ایک بڑے سائنٹسٹ سے ملاقات کی اور اس کے پاس آنا جانا تھا. وہ لیبوریٹری میں کوئی چیز ٹرائی کرتا تھا, پریکٹیکل کرتا تھا, لیکن اندر کسی کو آنے نہیں دیتا تھا. کہا کہ ایک دن وہ باہر گیا تھا کہیں, تو اس کے لیب کو کھول کر کے اندر چلے گئے 2 صاحب. اندر جا کے دیکھے وہ انگریز ہے, عیسائی تھا. اندر جو لیب میں چیزیں تھی بہت ساری پریکٹیکل کرنے کے لیے, ساتھ ہی وہاں پر قرآن بھی رکھا ہوا. انہوں نے دیکھ کر کے حیرت میں, یہ کیا ہے, اس کو قرآن سے کیا مطلب, یہ سائنس کا اور سائنس. بہرحال دروازہ بند کر لیے. شام میں آنے کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کوئی نہ کوئی میرے کمرے کے اندر گیا تھا, لیب کے اندر گیا تھا. اس نے پکڑ کر پوچھا کہ کون گیا تھا. کہا تم لوگ گئے تھے اور تم لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کوئی چیز وہاں پر. تو یہ خاموش رہے. اس نے کہا میں بتا ہی دیتا ہوں یہ راز. بات یہ ہے کہ جب میں ریسرچ کرتا ہوں کوئی بھی نئی چیز تو اس کو قرآن میں ڈھونڈ لیتا ہوں. اگر مجھے مل جاتی ہے ایسی کوئی چیز تو اس پر کام کرتا ہوں, نہیں ملتی تو چھوڑ دیتا ہوں. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ آج یا کل کبھی نہ کبھی وہ ثابت ہو کر رہیں گی. یہ غیر مسلموں کا یقین ہے. اے سنی مسلمانوں, تمہارے پاس وہ محکم کتاب بھی ہے, وہ رسول کی ذات بھی ہے. تمہیں فالو کرنے کے لیے کہا گیا, تم اس رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے دستے نگر ہو گئے. تمہارا چہرہ کسی اور کی طرح, تمہارا رہن سہن, تمہارا پہناؤ کسی اور کی طرح. تم فلموں کے تھرکنے والے, مجرا کرنے والے ان ظالموں کو دیکھ کر کے ان کے فالوور بن گئے. تمہیں اندازہ بھی نہیں یہ دنیا تمہیں مخنث بنا رہی. 20 سال کی ہے, 22 سال کی ہے, 25 سال کی ہے. توجہ چاہتا ہوں, 25 سال کی ہے. مولانا ابھی سے آپ کہہ رہے مسجد میں آؤ, داڑھی رکھ لو, ساری چیزیں. لوگ تو ملا جی کہیں گے. تمہیں اس بات کا ڈر ستا رہا ہے, دنیا کے تانے. لیکن ایک بات یاد رکھ لینا کہ یہ دنیا تمہاری نہ قبر میں آئے گی نہ حشر میں. وہاں جو حساب کتاب ہونا ہوگا وہ تمہارے نبی کے سامنے ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کی فکر نہ کر کے دنیا کے تان و تشنی کی فکر. سنو, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو فدا ہوا, کل بھی اس کی عزت تھی, آج بھی عزت ہے, مرنے کے بعد بھی عزت رہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں 22 سال کی ابھی جوانی ہے, 25 سال کی ابھی جوانی, ابھی کوئی لائف تھوڑی نہ شروع ہوئی. آپ کو پتا ہندوستان میں ایک ایسے ولی آرام فرما ہے جن کے مزار پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہر 50 منٹ پر خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. سیدنا سالار مسعود غازی دہرائی شریف میں سنا ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ سلطان الہند غریب نواز سے بھی پہلے کے ولی ہیں. سید سالار مسعود غازی, ان کا مقام یہ ہے کہ ان کو سلطان الاولیاء کہا گیا, ان کو امیر الشہداء کہا گیا. وہ شہید ہیں اور ان کے مزار پر اگر ہر گھنٹے پر خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہو کیا مقام ہوگا. لیکن یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں جانتے ہو, صرف اس لیے کہ اس مقام پر پہنچے ہوئے وہ ولی کامل 60 سال 70 سال کے نہیں, ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 19 سال کی تھی. 19 سال کی
19 سال کا جوان اگر سلطان الاولیاء بن گیا تو تم سوچتے ہو کہ ابھی تو لائف شروع ہوئی ہے؟ تمہیں پتا ہندوستان میں سب سے پہلے پرچم اسلام لہرانے والا کون تھا؟ وہ محمد بن قاسم. محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا. راجہ دابر سنگھ کے چھکے اڑا دیے تھے اور اس کی فوج کو تتر بتر کر دیا. پرچم اسلام لہرایا سب سے پہلے 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں. جب محمد بن قاسم یہاں ہند میں قدم رکھا، جانتے ہو 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے یہاں آنے والا کتنی سال کی عمر تھی؟ 21 سال کی عمر. 21 سال کی عمر. 21 سال کی عمر میں اگر وہ جوان کو فکر ہے امت کی، میرے آقا کے دین کی، تمہارے 25 سال تو ابھی گیم کھیلنے میں گئے، راتیں تو عیاشی میں گزر رہی ہے. پوری رات بھر گندی تصویریں دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، اس کو جوانی سمجھتے ہو؟ میرے عزیزوں، اگر میں تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے رکھوں تو جوان اولیاء کی ایک فہرست ہے جنہوں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور چھوٹی عمر میں بہت بلند مقام کو پا لیا. یہ صرف سید سالار مسعود غازی نہیں، حضرت محمد بن قاسم ہی نہیں، طارق بن زیاد جس نے سب سے پہلے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا، جس نے کشتیاں بھی جلا دی واپس جانے کے لیے، کوئی سوچ نہ سکے اس کی عمر کیا تھی. 25 سے 30 سال کے بیچ کا طارق بن زیاد حوصلے جوان تھے. میرے عزیزوں، یہ سب چھوڑو، اپنی جگہ پر جنگ بدر میں جو 17 رمضان کو ہوئی کو نظر آنے نہیں دیتا. تیرے گھر کی چوکھٹ پر اسلام نظر نہیں آتا. کل کو اگر اسلام انکار کر دے تم کس کے دامن میں پناہ لو؟ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بات جو بھی ہوگی وہ میرے رسول پاک کی ہوگی. اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا تھا ہم فخر کریں گے تو نام مصطفیٰ پر کریں گے. اگر ہمارے پاس کوئی نسبت ہے تو قدم مصطفیٰ کی نسبت ہے. ہم اسی بدولت یہاں بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ قبر میں بھی جائیں گے اسی شان کے ساتھ جائیں گے. ہمارے لاشیں، ہمارے جنازے یوں ہی تیار نہیں کیے جاتے. ہمیں عطر، سرما، سفید لباس یوں ہی نہیں پہنایا جاتا. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے ہماری میتوں کو سجا کر اس لیے لے جایا جاتا ہے کہ وہ آج کی رات دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، میرے آقا کو دیکھنے جا رہا ہوتا ہے. ہماری طلب تو اتنی ہے، انشاءاللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہدایت پیلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام. غوث خواجہ رضا حامد غوث خواجہ رضا حامد مصطفیٰ، پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام. ڈال دے
دے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پیدا او سلام سیدی اعلی حضرت پیدا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. اگر کوئی ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوا ہے تو حضرت ہمارے درمیان خلیفہ حضور تاج الشریعہ جو نواسہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، یہ آپ کے دیار میں آئے ہیں. جو ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوا ہے حضرت کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے کر ان سے مرید ہو، اور جو مرید بھی ہو گیا ہے وہ حضرت سے طالب ہو جائے. اب حضرت دعا فرمائیں گے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم، ما صليناه وما سلمناه وما هللناه وما سبحناه وما بيناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة النبي الأكرم أحمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبوسيلته إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين، وإلى أرواح جميع أزواج رسول الله وبناته وبنيه، وإلى أرواح جميع الشهداء والنجباء والنقباء وأولياء الله الصالحين، وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الہ العالمین اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین اس جلسہ پاک کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا سامان بنا دے، ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے. اے رب قدیر احسن الخالقین مولا، اس جلسہ پاک میں جتنے حاضرین ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، مرد و خواتین، مولا اس جلسے پاک سے نکلنے سے پہلے سب کی بخشش کا اعلان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے. اے کریم خدا رجب و شعبان تو نے عطا کیا، رمضان تک کی زندگی عطا فرما دے. اس سال کا رمضان ہمیں برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کے ساتھ عطا فرما دے. اس کے قدر کی اور اس کے احترام کی توفیق بخش دے. اے کریم خدا رحم الراحمین مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے عطا کر. اے کریم خدا جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما. اے کریم خدا تو بہتر جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، جو جس پریشانی میں مبتلا اس کی پریشانیاں دور کر دے. خصوصیت کے ساتھ اس پورے خطے اور اس علاقے میں جتنے مومنین مومنات ہیں یا دور دراز سے پڑوس سے جو آئے ہیں، سب کے گھروں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. پھیلے ہوئے امراض، بلاؤں اور وباؤں سے مولا ہر مومن مومنہ کی حفاظت فرما، اور یہ کورونا مرض سے ہر مومن مومنہ کی حفاظت فرما. جو ان امراض وبائیہ میں انتقال کر چکے مومنین ان کو شہادت کا مقام عطا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں عفتوں کی حفاظت فرما. اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کے منصوبوں کا منہ کالا فرما. اے کریم خدا رحم الراحمین دشمنان رسول کو خائب و خاسر فرما دے. میرے مصطفیٰ کریم کے گستاخوں کو ہلاک و برباد فرما، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اے کریم خدا ہم سب کی اولاد
اولاد میں قیامت تک عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری نسل کو بدعقیدہ گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین، ہمارے اس جلسے پاک کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بنا دے، آخری سانس تک مولا تیرے حبیب پاک کی نسبت ہمارے ساتھ قائم فرما دے۔ کریم خدا ارحم الراحمین، جو کچھ مانگا اس سے سوا تو عطا فرما، میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ محبت میں وارفتہ دیکھا ہے، میرا دل مطمئن ہے انشاءاللہ العزیز کل کو یہ نوجوان کھڑے ہوں گے، اسلام و سنیت کی شان بن کر دکھائیں گے۔